اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرش الجبار۔ عقیدہ عرش ایک عظیم بلند نورانی مخلوق ہے۔ عرش و کرسی پر ایمان لانا واجب ہے۔ نور محمدی کے بعد عرش اللہ پاک کی پہلی تخلیق ہے۔ عرش کتنا بڑا ہے؟ عرش تمام مخلوقات میں سے سب سے بڑا ہے۔ اللہ پاک نے اسے ساتویں آسمان کے اوپر قائم کیا ہوا ہے۔ عرش جنت کے اوپر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کریم سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو کہ وہ اوسط بہشت اور اعلیٰ جنت ہے، اور اس کے اوپر عرش الرحمن ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ یعنی جنت کی چھت عرش ہے۔ عرش کس چیز سے بنا ہے؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ نور سے بنا ہے، سبز زبر سے بنا ہوا ہے، سرخ یا قوت سے بنا ہے۔ امام ابراہیم بجوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی حقیقت کا قطعی علم نہیں، اس لیے اس بارے میں حتمی رائے قائم کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ اس کی حیت، شکل و صورت کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ عرش گول نہیں ہے بلکہ وہ گنبد نما ہے، جو جنت کی چھت ہونے کے ساتھ تمام مخلوقات اور دنیا کے اوپر سایہ فگن ہے۔ اس کے 4 ستون ہیں۔ زمین و آسمان سے بھی پہلے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہر معمار پہلے دیواریں بناتا ہے، پھر ان پر چھت ڈالتا ہے، لیکن اللہ پاک نے پہلے چھت بنائی پھر دیواریں، کیونکہ اس نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے عرش بنایا، پھر ہوا کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ان پروں کی کثرت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، پھر ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر ہے جبکہ پانی ہوا پر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو عرش و کرسی کی حاجت نہیں، بے شک وہ ان دونوں کے بنانے سے پہلے بھی تھا، حالانکہ اس وقت مکان بھی نہ تھا۔ زمین و آسمان سے پہلے عرش کہاں تھا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھی۔ اس وقت اللہ کریم کا عرش پانی پر تھا۔ شرح حکیم المت حضرت مفتی ایمن یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس پانی سے مراد یہ سمندر کا پانی نہیں بلکہ عرش اعظم کے نیچے قدرتی پانی ہے، جو ہوا پر ہے، اور ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر۔ اس فرمان کا یہ مطلب نہیں کہ عرش پانی پر رکھا ہوا تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس پانی اور عرش کے درمیان کوئی آڑ نہ تھی، جیسے ہم کہیں کہ آسمان زمین پر ہے، یعنی زمین کے اوپر ہے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ عرش اور پانی سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ حاملین عرش فرشتے، عرش اٹھانے والے فرشتے ابھی 4 ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ پاک مزید 4 فرشتوں سے ان کی مدد فرمائے گا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اس آیات کے تحت مراد عبادی علیہ رحمۃ اللہ علیہ الخادی فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ حاملین عرش آج کل 4 ہیں، روز قیامت ان کی تائید کے لیے 4 کا اور اضافہ کیا جائے گا، 8 ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے ملائکہ کی 8 صفیں مراد ہیں،
جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانے۔ عرش سے معلق 3 چیزیں ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں عرش سے لٹکی ہوئی ہیں۔ رشتہ داری یہ کہتی ہے یا اللہ میں تیری وجہ ہی سے ہوں لہٰذا مجھے نہ توڑا جائے۔ امانت یہ کہتی ہے یا اللہ میں تیری وجہ سے ہی ہوں لہٰذا مجھ سے خیانت نہ کی جائے۔ اور نعمت کہتی ہے یا الہی میں تیری طرف سے ہوں لہٰذا میری ناشکری نہ کی جائے۔ عرش کیوں ہلتا ہے؟ احادیث مبارکہ میں کہیں ایسے اعمال ذکر کیے گئے ہیں جن سے اللہ پاک کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 فرامین ملاحظہ کیجئے۔ جب فاسق کی مد تعریف کی جاتی ہے رب تعالیٰ غضب فرماتا ہے اور عرش الہی جنبش کرنے یعنی ہلنے لگتا ہے۔ شادی کرو اور طلاق نہ دیا کرو کہ طلاق سے عرش الہی ہلنے لگتا ہے۔ بعض اوقات عرش کا ہلنا رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی نیت عرش سے چمٹ جاتی ہے۔ بس جب کوئی بندہ اپنی نیت کو سچا کر دیتا یعنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے، پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے۔ عرش کے سائے میں سب سے پہلے کون ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک قیامت کے دن اللہ کریم کے عرش کے سائے میں سب سے پہلے جگہ پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تاکہ وہ قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ پالے یا اپنا قرض معاف کر دیا اور کہا کہ میرا مال تم پر اللہ کریم کی رضا کے لیے صدقہ ہے اور اس قرض کی رسید کو پھاڑ دے۔ کرسی بھی اللہ پاک کی عظیم نورانی مخلوق ہے، یہ عرش کے نیچے عرش سے ملی ہوئی ہے اور 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے اور اس مسافت کے بارے میں بھی کوئی یقینی رائے قائم کرنے سے خاموش بہتر ہے۔ کرسی عرش سے جدا گانا اللہ پاک کی مخلوق ہے۔ اللہ پاک کی ہر تحقیق میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی محتاجی نہیں، لہٰذا اس نے عرش کو نہ بلندی چاہنے کے لیے پیدا فرمایا نہ کرسی کو بیٹھنے کے لیے تخلیق فرمایا۔ کرسی کیسی ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کرسی بھی موتی کی اور قلم بھی موتی کا ہے۔ قلم کی لمبائی 700 سال کی مسافت ہے اور کرسی کی لمبائی جاننے والے بھی نہیں جانتے۔ کرسی کی وسعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7ویں آسمان کرسی کے آگے ایسے ہیں جیسے صحرا میں ایک چیلا پڑا ہو اور عرش کرسی کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے جیسے چیلے کے مقابلے میں صحرا۔ حضرت وہب بن مبنا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کرسی کے 4 پائے ہیں جن میں سے ہر ایک آسمان و زمین سے زیادہ لمبا ہے۔ ساری دنیا کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے تم میں سے کسی کی ہتھیلی پر راہی کا دانہ ہو۔